دو سبز لائٹوں کے درمیان دوڑنا بھول گیا، دوڑنے کا تو حکم ہی نہیں ہے، بھول گیا تو بھول گیا، وہاں تو تیز چلنے کا حکم ہے، دوڑنے کا تو نہیں ہے۔ یہ تو لوگ اس لیے دوڑتے ہیں تاکہ جلدی ختم ہو، جان چھوٹے، ایک سنت سمجھ کے تھوڑا دوڑتے ہیں۔ جس بینک میں ہم نے حج کی درخواستیں جمع کی ہیں، انہوں نے ہمیں بیگ دیے ہیں، ان بیگ پر بینک کا انشاءاللہ نام بھی لکھا ہوا ہوگا، اور خالص سود کے پیسے سے انہوں نے خریدا ہوگا، وہ بالکل استعمال نہ کریں، نہ ان کے بیگ، نہ ان کی چھتریاں، نہ ان کی بالٹیاں، نہ پانی پینے کے برتن، چونکہ وہ حرام کے پیسے سے خریدے گئے ہیں، اس کا استعمال کرنا حرام ہے۔ طواف دیارت میں جراب پہنو، کچھ پہنو، آپ کا احرام تو مینا میں کھل گیا، اب آپ جرابیں پہنیں، کپڑے پہنیں، کوٹ پہنیں، کچھ بھی پہنیں۔ مینا روانہ ہونے سے پہلے نفلی طواف کرنا بالکل ضروری نہیں ہے، بالکل نیت کریں جہاں بیٹھے عزیزیہ میں، محلے بسملہ میں، جہاد میں، وہیں سے چلے جائیں، اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں۔ اگر کسی حاجی نے حج کی سعی بغیر احرام کے کر لیا، میرا بھائی تو احرام تو ہمارا مینا میں کھل جائے گا، بغیر احرام کیا مطلب؟ احرام تو ہوگا ہی نہیں۔ اگر قربانی نہیں کی اور احرام ہے تب بھی کر سکتا ہے۔ مینا میں اگر موقع ہوگا تو عید کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ کوئی ضروری نہیں آپ مسافر ہیں، آپ نہ جمعہ واجب ہے نہ عید واجب ہے۔ حج کے طواف کے لیے قربانی کا انتظار کوئی ضروری نہیں، طواف آ کے کر لیں، پھر انتظار کر کے جب خبر آئے بعد میں حل کرا لیں۔ مجھے قربانی والوں پہ اعتبار نہیں ہے، اور میں خود جا نہیں سکتا ہوں، آپ وہاں نہ کریں، مکے میں آ کے منڈی میں چلے جائیں، ہاں تو کوئی مشکل نہیں ہے، ٹیکسی پکڑے وہاں جا قربانی کر لیں۔ 10 روزے کیوں رکھو؟ 10 روزے تو وہ رکھو جس کی قربانی کی طاقت نہ ہو۔ پاکستان سے اکثر خواتین جو ہیں وہ حقیقی محرم کے بغیر ایسے فردی محرم کے ساتھ حج پہ آتی ہیں، وہ گناہ ہے، بغیر محرم سفر کرنا ناجائز ہے۔ باقی حج اللہ قبول کرے، الفاظ میں آ گئی حج تو انشاءاللہ ہوگا، لیکن گناہ بھی ہوگا۔ بعض عورتیں پردے کے بغیر طواف صفا کر دیں، نہیں، ان کو کپڑا لٹکانا چاہیے آگے، جیسے قرآن کا حکم ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی بڑی چادر کو کھینچ کے سر کے اوپر سے آگے کر دیں۔